نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے دیے ہوئے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام نہ دے، یعنی اگر کسی کو پہلے ہی سے کوئی پیغام دیا جا چکا ہے نکاح کا، تو جب تک وہاں سے وہ فائنل نہ ہو جائے ہاں یا نہ میں، اس وقت تک کسی اور کو اس پر پیغام نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات تو واضح ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک رشتہ دو لوگوں کو پسند آ جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن باپ اور بیٹا یہ دونوں ہی اگر ایک رشتے کو پسند کریں، مثلا باپ نے کوئی رشتہ دیا اور بیٹے کو بھی وہ پسند ہے عورت اور اس کو وہ اس نظر سے دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ باپ کو بتا دے، اطلاع کر دے، اور اس سے دونوں میں سے کوئی بھی نکاح نہ کرے۔ یعنی ایسا کرنے میں قباحت شرعاً یہ ہے کہ اب اس کے دل میں مستقل اس کا احساس پیدا ہوتا رہے گا کہ اس کو ماں کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس کے ذہن میں اس کا اپنا ایک تاثر ہوگا، بری نظر بھی ڈال سکتا ہے، کبھی شہوت سے مغلوب ہو کے اس کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے۔ تو نعوذ باللہ دونوں کے لیے پھر، اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر سنساری عورت کے لیے اس کے نصیب میں آ جائے گی اور یہ کوڑے کھائے گا۔ تو ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بیٹے کے لیے بھی اس کو راستہ نہ چھوڑے، دونوں میں سے کوئی نکاح نہ کرے، کیونکہ بیٹے نے نکاح کر لے تو باپ سوچتا رہے گا، نہیں شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، ان چیزوں کو وہ ایوینیو بناتا ہے۔ تو اصلاً تو اس میں نکاح کرنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، کوئی بھی کر لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق رہے گا، یہ اجنبی نہیں ہے، تو اس بارے میں غور ہوگا، تذکرے ہوں گے، بار بار خیال آئے گا، اس لیے ایسی جگہ بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھداری ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک واقعے سے ایسا اشارہ ملتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، ایسا تو نہیں ہے لیکن مختلف سیناریوں میں، لیکن حکمت یہی والی آپ نے وہاں بیان فرمائی، جس میں ایک شخص نے ایک خاتون سے نکاح کیا اور اس کے بعد غالباً عقبہ بن عامر یا کوئی اور صحابی جس وقت نام کا ظہور ہو رہا ہے، ان کے نکاح کے بعد ایک عورت نے آ کے کہہ دیا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں دودھ شریک بھائی ہیں۔ تو اب بڑی پریشانی ہو گئی، کہا کہ بھئی کس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اب تو ہم نکاح کر چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ کیف وقد قیل، اب تو کہا جا چکا، اب تم کیا کر سکتے ہو؟ اب یہ بات تو تمہارے ذہن میں ہمیشہ وسوسے کی شکل میں آتی رہے گی، جب بھی تم اس کے پاس جاؤ گے تمہارا دل یہ کہے گا، دماغ میں ایک خیال آئے گا کہ ارے کہیں یہ میری بہن ہے، کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں پریشانی رہے گی۔ تو اب چھوڑ دو اس کو، الگ ہو جاؤ، بھلے تم اس کی اس تحقیق میں مت پڑو، کیونکہ یہ تو تمہارے ذہن میں ہمیشہ رہے گا، پروف اور ڈس پروف سے کیسے کرو گے؟ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ تم اس نے دونوں کو دودھ پلایا تو اس کی بات کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی، اس لیے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔